تصوف، تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف پہلا قول یہ ہے، تصوف کا مادہ اشتقاق الصفا سے ہے، اور الصفا کا معنی ہے پاکیزگی و طہارت۔ دوسرا قول، تصوف کا مادہ اشتقاق الصحوب سے ہے، اور صحوب کا معنی یہ ہے کہ محبت اور دوستی میں اخلاص ہو، محبت کرے تو خلوص کے ساتھ، دوستی کرے تو خلوص کے ساتھ۔ تیسرا قول کہ تصوف کا مادہ اشتقاق الصوف سے ہے، اور صوف کا معنی ہے اون، اور صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور انبیاء میں سے اکثر انبیاء اون کا لباس پہنا کرتے تھے، لہذا جو شخص اون کا لباس پہنے اسے صوفی کہتے ہیں۔ اور چوتھا قول، تصوف کا مادہ اشتقاق یہ بھی الصوف سے ہے، اور اس الصوف کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ یکسو شدن، یعنی بندہ یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف لاؤ لگائے رکھے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ تصوف کا مادہ اشتقاق الصفا سے ہے، اور صفا کا معنی ہے چبوترا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے، اور جن صحابہ نے اس مقام پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھا تھا اسے اصحاب صفا کہتے ہیں۔ اور چھٹا قول کہ تصوف کا مادہ اشتقاق الصف سے ہے، جسے تصوف حاصل ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلی صف میں ہے، پہلی صف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تصوف کے کتنا حروف ہے بولیے؟ تصوف کے 4 حرف، تصوف کے 4 حرف ہیں۔ پہلا حرف تا ہے، دوسرا حرف صاد ہے، تیسرا حرف واو ہے، اور 5واں حرف فا ہے۔ اب ایک ایک حرف کی تشریح سنیے مختصراً عرض کر رہا۔ تصوف کا پہلا حرف تا ہے، اور تا سے مراد توبہ ہے۔ یاد رکھیے توبہ 2 قسم ہے، توبہ ظاہری اور توبہ باطنی۔ توبہ ظاہری کیا ہے؟ کہ انسان کے ظاہری اعضاء گناہوں اور برائیوں سے بچ جائیں اور اطاعت رسول میں آ جائیں، یہ ظاہری توبہ ہے۔ اور باطنی توبہ یہ ہے کہ اس کا باطن کدورتوں، علائشوں سے، بغض اور کینے سے پاک ہو جائے۔ اور تصوف کا دوسرا حرف صاد ہے، صاد سے مراد صفائی ہے، اور صفائی 2 قسم ہے، صفائی قلب اور صفائی سر۔ صفائی قلب اسے کہتے ہیں جو دل کی صفائی ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کا اندر صاف ہو، جس کا باطن صاف ہو، جس کا قلب بغض، کینہ، فساد سے پاک مبرہ ہو جائے، اسے صفائی قلب کہتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر خلوص پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، اس کے اندر دل میں 2 نمبری نہ رہے، اسے صفائی قلب کہتے ہیں۔ اور صفائی سر دوسری قسم، صفائی سر یہ ہے کہ جو رموز اسرار اس بندے اور خدا کے درمیان جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، وہ خالص رہے۔ خدا اور بندے کے درمیان رموز و اسرار کا خالق ہونا یہ صفائی سر ہے، خالص ہونا یہ صفائی سر ہے۔ اور تصوف کا تیسرا حرف واو ہے، اور واو سے مراد ولایت۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے معنی ہیں، ولایت کے بہت سارے معنی ہیں، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ ولایت کا معنی حکمرانی ہے، ولایت کا معنی بادشاہی ہے، ولایت کا معنی ایک ولایت کی سلطنت مراد ہے۔ اور جسے ولایت نصیب ہو جائے صاحب ولایت کو ولی کہتے ہیں، اور ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی محب بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے۔ اور یہ ولایت 2 قسم ہے، ولایت کسبی
اور ولایت وہابی، ولایت کسبی یہ ہے کہ بندہ محنت کرے، مجاہدے کرے، مشاہدے کرے، شب بیدار ہو، نوافل ادا کرے، ذکر خداوندی کرے، محنتیں کرنے کے بعد کسی شیخ کی، بزرگ کی نگاہ ہو، اسے ولایت کسبی کہتے ہیں۔ اور ولایت وہابی کہ شیخ جس پر راضی ہو جائے، ولی جس پر راضی ہو جائے اور نظر کرم فرمائے اور اسے ولی بنا دے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ولایت کی یہی تعریف ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ولی اسے کہتے ہیں کہ ولی کسی گناہگار بندے کے دل پر، سینے پر نگاہ رکھے تو اسی ایک نگاہ سے اسے ولی بنا دے، اسے ولی کہتے ہیں۔ تو تصوف کا چوتھا حرف فا ہے، فا ہے، اور فا سے مراد فنائیت ہے۔ فنائیت کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ فنائیت کا فنا فی الوجود ہے، یہ بشری لباس یہ فنا ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ فنا فی الشیخ، جب یہ انسان کا ظاہری وجود، ظاہری اعضاء، یہ بشری لباس یہ فنا ہو جاتا ہے تو پھر اس بندہ مومن پر شیخ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ جب اس میں قدم رکھتا ہے، جب شیخ کی ذات میں فنائیت حاصل کرتا ہے تو پھر فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ جب وہاں پر فنائیت حاصل کرنے کے بعد فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کریم اسے بقائیت عطا فرماتا ہے۔ فنا فی اللہ کے بعد اسے بقا باللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ فنائیت کے درجات ہیں۔ یاد رکھیے تصوف کی جو میں نے تعریفیں کی ہیں، ایک ایک حرف کی مختصراً میں نے تعریف بتائی ہے آپ کو۔ یہ ساری صفتیں تصوف کے اندر، یہ جتنی صفتیں جس مرد مومن کے اندر ہوں اسے صوفی کہتے ہیں۔ یہ تصوف کے اندر یہ جتنی تعریفیں، تا کی، صاد کی، واو کی، فا کی، ایک ایک حرف کی جو میں نے تعریف کی ہے، صفتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ساری صفتیں جس کے اندر ہوں اسے صوفی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی عام بندہ، جاہل بندہ صرف داڑھی رکھ لے اسے آپ صوفی نہ کہیں۔ صوفی کا مقام بہت بلند ہے، صوفی کا مقام بہت بڑا عظیم ہے۔ اسے علم لدنی حاصل ہوتا ہے، اسے علم طریقت حاصل ہوتا ہے، اسے علم حقیقت کا علم ہوتا ہے۔